چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں 2 ماہ سے مولانا فضل الرحمان اور دیگر سے مل رہا ہوں، اسلام آباد جاؤں گا اور مولانا سے ملاقات کروں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ اسلام آباد سے آئینی بینچ بنا کر آؤں گا، ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا، برابری کی عدالت بنانا پڑے گی، آئین سازی کے لیے مجھے مجبور نہ کیا جائے ورنہ مجھے میرے ناپسندیدہ راستے پر چلنا پڑے گا، مولانا سے آخری بار درخواست کروں گا خود بھی آئیں پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لائیں۔ بلاول نے مزید کہا کہ اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، نون لیگ اور اضافی ممبران سے مل کر قانون سازی کروں گا۔ ہمارا برابری کا مطالبہ ہے، اب آپ کو ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا اور برابری کا عدالت بنانا پڑے گا۔ میں آج رات بھی واپس جاؤں گا اسلام آباد اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک آخری درخواست کروں گا، اگر آپ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آ سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں جب اسلام آباد سے واپس آتا ہوں تو آئینی بینچ اور صوبائی بینچ بنا کے واپس آؤں گا۔ اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان کا گھر ایک بار پھر رابطوں کا مرکز، حامد خان، علی ظفر اور سلمان خان راجہ پر مشتمل پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے پھر ملاقات، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پی ٹی آئی وفد کو شائعہ بھی دیا گیا۔ ملاقات کے دوران حکومتی وفد بھی مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچا۔ اسحاق ڈار اور نوید قمر مولانا سے آئینی ترمیم پر صلاح مشورے کے بعد واپس روانہ ہوئے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پی ٹی آئی وفد کو شائعہ بھی دیا گیا ہے۔ اہم خبر، ملاقات کے دوران حکومتی وفد بھی مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچا تھا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کچھ دیر بعد متوقع ہے۔ ملاقات میں مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوگی۔ 24 گھنٹے میں بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے دوسری ملاقات ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی سے پارٹی کے 5 رکنی وفد کی آج ملاقات ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں آئینی ترمیم کے مسودے کے حوالے سے ہوگی۔ پی ٹی آئی وفد میں علی ظفر، بیرسٹر گوہر، حامد رضا شامل ہوں گے۔ اسد کیسر اور سلمان خان راجہ بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ ملاقات آئینی ترمیم کے مسودے کے حوالے سے ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات پی ٹی آئی کا وفد میں علی ظفر، بیرسٹر گوہر، حامد رضا شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اسد کیسر اور سلمان خان راجہ بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کر لیا۔ حکومت آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کا آئینی ڈویژن بنانے سے پیچھے ہٹ گئی۔ مجوزہ ترمیم میں کہا گیا ہے کابینہ کی صدر یا وزیر اعظم کو بھیجی گئی سفارشات کے متعلق کوئی عدالت نہیں پوچھ سکے گی۔ حکومت آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کا آئینی ڈویژن بنانے سے پیچھے ہٹ گئی۔ سپریم کورٹ میں آئینی مقدمات کے لیے آئینی بینچز بنانے کی تجویز۔ آرٹیکل 191A کا اضافہ کر کے آئینی بینچ بنانے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کو دینے کی تجویز ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچز کی تشکیل اور مدت کا تعین جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ آرٹیکل 175A میں ترمیم کر کے جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد بڑھانے اور چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین ججز شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے 2 ارکان شامل کرنے کی بھی تجویز ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایک رکن کا تعلق حکومت اور اپوزیشن سے ہوگا۔ وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کا نامزد وکیل جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے۔ مسودے کے مطابق آئینی مقدمات کم از کم 5 رکنی آئینی بینچ سنے گا۔ آئینی بینچز کو آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ کے اصل اختیارات کے ساتھ مشاورت اختیارات بھی حاصل ہوں گے۔ ہائی کورٹ میں آئینی کیسوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سپریم کورٹ کا آئینی بینچ سنے گا۔ بینچوں کی تشکیل آئینی بینچز کے لیے نامزد ججوں میں سے 3 سینئر ترین جج کریں گے۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ میں دائر تمام آئینی کیس اور اپیلیں آئینی بینچز کو منتقل ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات، مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں آئینی ترمیم منظور کرانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ مجوزہ آئینی ترمیم کے حتمی مسودے پر بھی بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے مجوزہ آئینی مسودے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے متفقہ قانون سازی کو جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے اہم قرار دے دیا۔
خصوصی کمیٹی کے چیئرمین سید خورشید شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آئینی ترمیم کے مسودے کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا. بولے مسودے میں سمندر پار پاکستانیوں کے الیکشن لڑنے کی تجویز پر بھی اتفاق ہوا ہے, جبکہ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے اپنے رد عمل میں کہا تاثر دیا جا رہا ہے کہ کمیٹی میں مسودہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے. پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے خورشید شاہ کی جانب سے آئینی ترامیم کا مسودہ منظور ہونے کے دعوے پر رد عمل میں کہا تاثر دیا جا رہا ہے کہ کمیٹی میں مسودہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے. کمیٹی کے اندر مسودے کی ڈٹ کر مخالفت کی. میرا موقف تھا کہ میری لیڈرشپ مولانا فضل الرحمان کے پاس گئی ہونی ہے, وہاں جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد پارٹی موقف دے گی. کمیٹی کے اندر میں نے اس مسودے کی منظوری کی, کھل کر ڈٹ کر مخالفت کی, اور میرا یہ اصولی موقف تھا کہ میری لیڈرشپ گئی ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب کے پاس, وہاں بیٹھ کر جو بھی ہمارا فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہم اپنی پارٹی کا موقف دیں. ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار بولے آج تمام جماعتوں نے مسودے پر اتفاق کیا, آج جو ڈرافٹ فائنل ہوا یہی حتمی ہے, سمندر پار پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کا حق دیا جائے, یہ ہماری تجویز ہے. تقریباً مسودے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے. فورسز والے پہ جب ہم نے بھی کافی اس پہ اصرار کیا تو زیادہ تر لوگوں نے ہماری اس بات کی حمایت کی کہ یہ ہونا چاہیے. فاروق ستار کہتے ہیں کل کا جو ڈرافٹ ہے وہ قابل قبول ہے. اس تجویز پر بیشتر ارکان نے اتفاق کیا. تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا تحریک انصاف نکات پر مخالفت نہیں کر رہی. تحریک انصاف سیاسی بنیادوں پر اپنی پالیسی کے مطابق مخالفت کر رہی ہے. کہا جب تک قومی اسمبلی اور سینٹ میں مسودہ پیش نہیں ہوتا کوئی مسودہ حتمی نہیں ہوگا. سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کی دوسری وضاحت جاری کر دی, جس میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. اسلام آباد سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. مخصوص نشستوں کے فیصلے سے متعلق سپریم کورٹ نے دوسری وضاحت جاری کر دی اور کہا ہے کہ دوسری وضاحت الیکشن کمیشن کے مانگنے پر جاری کی گئی. دوسری وضاحت 2 صفحات پر مشتمل ہے, جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کے ماضی سے طلاق کر کے سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کو بے اثر نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ نے کہا کہ عدالتی مختصر حکم نامے کے بعد الیکشنز ایکٹ میں کی گئی ترامیم کا فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. اکثریتی ججز نے وضاحت میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک متفرق درخواست میں استدعا کی کہ مختصر حکم نامہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 166 اور 104 کے تحت ہے. سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ الیکشن ایکٹ میں سیکشن 104A کو شامل کیا گیا ہے. پی ٹی آئی نے بھی ایک متفرق درخواست دائر کی جس میں کہا گیا کہ معاملہ تشریح طلب ہے. سپریم کورٹ کے مختصر حکم نامے کو متاثر نہیں کیا جا سکتا. دوسری وضاحت میں ججز سے کہا ہے کہ ہماری پہلی وضاحت مختصر فیصلے اور تفصیلی وجوہات کے درمیان ایک کھڑکی کی مانند ہے. ہم نے اپنے تفصیلی فیصلے میں تمام سوالات کے جوابات دے دیے ہیں. آرٹیکل 189 کے تحت ہمارا فیصلے پر اطلاق لازم ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومت سازی اس طرح نہیں ہوتی. قائمہ کمیٹیوں کو ربڑ سٹیمپ بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں. کیا قائمہ کمیٹی میں یہ بل زیر بحث آیا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. جو بھی بل آئے قائمہ کمیٹیوں کے پاس جائے. بل خزانہ کی قائمہ کمیٹی میں جانا چاہیے تھا. سینٹ کے ہمارے محترم ہیں اور وہاں پہ بالکل ڈسکس ہوا ہوگا, آیا ہوگا, پر نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس اینڈ ریونیو میں جانا چاہیے تھا, لے ہونا چاہیے تھا. تھرڈ بریڈ ڈسکشن ہوتی, وہاں پہ اچھے ماحول میں ہوتا اور تب یہاں پہ آتا تو کوئی ایشو نہیں تھا. ابھی تو یہاں پہ میں چیلنج کرتا ہوں کسی سے پوچھ لیں اس کے جتنے آپ کی امینڈمنٹس آ رہی ہیں اس پہ تقریباً آپ کی 23 اس پہ شکیں ہیں. پوچھ لیں, منسٹر صاحب خود نے بھی اس کو پڑھا ہے. جی جناب اسپیکر, حکومت سازی اس طرح نہیں ہوتی ہے. یہ تو آپ آنکھیں بند کر کے یا اس ہاؤس کو یا اسٹینڈنگ کمیٹیز کو آپ ربر سٹیمپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے بنا لیں, پر اس طرح کم از کم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اسٹرکٹ آپ کی چیئر سے یہ آبزرویشن اور یہ رولنگ آنی چاہیے گورنمنٹ کو کہ جو بھی میجر ہوگا جہاں سے بھی آئے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس جائے, ڈیبیٹ ہوئے اور یہاں پہ آئے. بہت وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا. کچھ لوگوں نے دوبارہ طالبان کو مسلط کیا. طالبان کو ملک میں واپس لانے والے دونوں افراد اپنی سزا بھگت رہے ہیں. عطا طاہر نے کہا کہ آج دہشت گرد بلوچستان KP میں حملے کر رہے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ وزیر اعلیٰ KP سیاست میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے سوال اٹھایا کہ آج خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اس ملک سے. پھر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو غلط ہو گیا, یہ تو طالبان بڑے بھلے لوگ ہیں, یہ تو ہمیں ان کو واپس لا کے بسانا چاہیے. دونوں جنہوں نے کیا تھا دونوں صاحبان اب اپنی سزا بھگت رہے ہیں. آج ان دہشت گردوں کو لا کے جب واپس بسایا گیا ہے, وہ کبھی بلوچستان میں حملے کرتے ہیں,
کبھی خیبر پختونخوا میں حملے کرتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو علی امین خان، مگر جب آپ 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے سیاسی سرگرمیوں پہ لگائیں گے، سی ٹی ڈی کس نے قائم کرنی تھی اور سی ٹی ڈی پنجاب میں کیوں قائم ہوئی؟ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری امان کا کہنا ہے کہ ہم کسی چیز میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتے، تمام لوگ مطمئن ہو جاتے تو آگے بڑھیں گے، احسن طریقہ یہی ہے، ہماری طرف سے کوئی ڈیڈ لاک نہیں، پارلیمنٹ اور سیاست میں اگر ڈائیلاگ جاری رہے تو ڈیڈ لاک نہیں ہوتا، سیاست ممکنات کا فن ہے۔ ہماری طرف سے ڈیڈ لاکس کا کوئی رویہ نہیں ہوتا، سیاست میں اگر آپ ڈائیلاگ کر لیں اور پارلیمان میں بیٹھیں تو ڈیڈ لاک تو نہیں ہوتا۔ کنسنسس بلڈنگ میں دیکھیے لچک دکھانی ضروری ہوتی ہے، اگر آپ چپک کے بیٹھ جائیں ایک پوزیشن سے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے چیئرمین بلاول نے کتنا متحرک ہو کے فرنٹ فٹ پہ اس آئینی ترمیم کو پولیٹیکل کنسنسس کے ذریعے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر پولیٹیکل کنسنسس ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے کچھ خود دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم بیٹھیں اور ہم کچھ نہیں آپ کو۔ پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل، رائٹ؟ تو اس حوالے سے کوشش یہی ہے کہ اگر ہم کچھ دیں تو پھر آپ بھی کچھ دیں، اور اس طرح ہم آگے بڑھیں۔ ایک ممبر پاکستان بار کونسل عابد زبیری نے ایڈوکیٹ حامد خان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا الیکشن کمیشن نے مقصود نشستوں کا معاملہ کھٹائی میں ڈالا ہوا ہے، جتنے غدار وطن میں ہیں سب پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ہماری عوام کا ہم پر قرض ہے کہ ہم ان کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں۔ خفیہ طریقے سے چیئرمین اور باقی لوگ جو ہیں یہ سیٹیں حکومتی جماعتوں کو بانٹ دی جائیں گی مال غنیمت کے طور پہ، یہ ہوئی کیسے کریں گے؟ خود انہوں نے ایک وضاحتی نوٹ ایک دیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کہ فردر وضاحت مانگی ہے کہ یہ جو غیر قانونی ایک قانون بنا دیا گیا ہے اس پہ ہم کیا کریں۔ سپریم کورٹ سے خود وہ ایکسپلینیشن مان رہے ہیں، اور آج سننے میں باتیں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ جی وہ سیٹیں ان کو دے دیں گے۔ ہم یہ کسی طرح سے یہ آئینی ترمیم اس طرح سے نہیں کی جائے گی، نہ مانی جائے گی۔ جتنے لوگ ہیں غدار وطن، یہ میر جعفر اور میر صادق، ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، چاہے وہ کسی جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں۔ ہمارا پہ فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے، ہماری عوام کا ہم پہ قرض ہے کہ ہم کھڑے ہوں ان کے لیے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ذوالفقار بھٹو کی دانش مندی اور اکابرین کی کاوشوں سے 1973 کا آئین منظور ہوا۔ بے نظیر بھٹو نے آئین جمہوریت اور عوام کے لیے جدوجہد کی۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان میثاق جمہوریت سائن ہوا۔ پرویز مشرف نے پارلیمنٹ کی طاقت سلب کر لی تھی۔ آصف زرداری نے کہا چاہوں گا پارلیمان ساری پاور واپس لے۔ آصف زرداری مفاہمت کے بادشاہ، سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اچھی ترامیم کو بھی سیاسی اختلافات کی نظر کر دیا جاتا ہے، آئین میں ترامیم صرف پارلیمان کا حق ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فہم و فراست اور ان کی دانشمندی نے، اور اس وقت کے جتنے بھی اکابرین اس ہاؤس میں موجود تھے، ان سب کی کاوشوں سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے 1973 کا آئین منظور ہوا۔ 2008 میں یہ طاقت اس پارلیمان کے پاس نہیں تھی، وہ طاقت جو تھی وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھی اور وہ جنرل مشرف کے پاس تھی۔ کہ یہ بھی ایک کرشمہ ہوا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب محمد نواز شریف صاحب کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی۔ جناب آصف علی زرداری صاحب نے خود، ان کو کسی نے نہیں کہا، انہوں نے خود یہ کہا کہ میں چاہوں گا کہ پارلیمان وہ ساری پاور جو ہے وہ واپس لے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بازوؤں اور ٹانگوں سے محروم آرٹسٹ کی آواز بن گئی۔ محمد عظیم الہمراہ اکیڈمی آف پرفارمنگ اینڈ ویژول آرٹس میں ٹیچر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسپیشل سکیچ آرٹسٹ محمد عظیم کو تقرری کا لیٹر دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہمت کارڈ کی تقریب میں اسپیشل پرسن محمد عظیم کو ملازمت دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ بازوؤں اور ٹانگوں سے محروم محمد عظیم پینسل سے سکیچ بنانے کے ماہر ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر محمد عظیم کو الیکٹرک ویل چیئر کی فراہمی کے ساتھ محمد عظیم کے گھر کی سڑک بھی بنوانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا اسپیشل ہونے کے باوجود محمد عظیم کا ہمت و حوصلہ قابل ستائش ہے۔ راولپنڈی میں طلبہ احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کا معاملہ۔ راولپنڈی میں مظاہرین کے خلاف 8 مقدمات درج کر لیے گئے۔ پولیس نے 385 گرفتار کر لیے۔ مقدمات میں 387 ملزمان نامزد، 2425 کو نامعلوم ظاہر کیا گیا۔ مقدمات تھانہ گجر خان، مورگا، ایئرپورٹ، نیو ٹاؤن، صدر اور نصیر آباد میں درج کیے گئے ہیں۔ مقدمات میں راستہ بند کرنے، کار سرکار مداخلت، پولیس مزاحمت،
بلوا کی دفعات شامل پنجاب آف پبلک آرڈیننس 1960 کی دفعہ 16 بھی شامل نامزد ملزمان میں سے پولیس نے 385 گرفتار کر لیے. مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے جاری ہیں. نامعلوم ملزمان میں سے تاحال کوئی گرفتار نہیں ہو سکا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ کل ایک بار پھر 9 مئی جیسا واقعہ ہوا. پنجاب میں منظم سازش کے تحت حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تحریک انصاف ملک میں آگ لگا رہی ہے. ہم کسی کو بھی بنگلہ دیش جیسے حالات پاکستان میں بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. اگر کسی نے حالات خراب کرنے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے. سوشل میڈیا پر میرے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا گیا. سوشل میڈیا کا غلط استعمال روکنا ضروری ہے. پنجاب کالج کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، جس طرح سے سوشل میڈیا کے استعمال کے بعد معصوم بچیوں کی زندگیاں تباہ کی گئی ہیں، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی ایک منظم کوشش کی گئی ہے، بالکل 9 مئی پارٹ 2 والی لوٹ مار کی گئی ہے. وہ جو ایک تحریک فساد پارٹی ہے جو آج معصوم بننے کی کوشش کر رہی ہے، باقاعدہ ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، ان کے فیس بک ہینڈل سے کالز دی گئی ہیں کہ طلبہ آپ شامل ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اب تو وہ بھی جو اپنے آپ کو صحافی بھی کہہ رہے ہیں، بغاوت فرض ہو گئی ہے. جو کل بھی پرسوں بھی چیف منسٹر صاحبہ نے کہا، روز ہم گزارش کر رہے ہیں، کوئی کسی کے پاس ثبوت ہے ہم بالکل اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں، بٹ اگر واقعہ نہیں ہوا تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر بنگلہ دیش کو ماڈل کو جو ہے وہ پاکستان میں نافذ کر کے پاکستان میں آگ لگانے کی اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس کو خراب کرنے کی جو کوشش ہے، اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی. اس کے اندر کوئی بھی انوالو ہو، کسی صحافی کو، کسی سیاستدان کو، کسی وکیل کو، کسی اسٹوڈنٹ کو یہ لائسنس نہیں ہے کہ وہ ملک کے اندر امن و امان کو خراب کرے. ویلکم بیک. سابق نگران صوبائی وزیر ایس ایم تنوی نے 2025 کو معیشت کی بحالی کا سال قرار دے دیا. کہتے ہیں آئی پی پیز کا ٹیک اینڈ پے پر آنا ضروری ہے. ایف پی سی سی آئی کے ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز نے کہا کہ 18 آئی پی پیز کا جلد فیصلہ کیا جائے، مارک اپ 5% تک کم کیا جائے. سابق نگران وزیر ایس ایم تنویر اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے دیگر عہدیداران نے آئی پی پیز کے معاملے پر پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا آئی پی پیز کا ٹیک اینڈ پے پر آنا ناگزیر ہے. کالا باغ ڈیم نہ بنانا سازش ہے، اسے فوری بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ 2025 معیشت کے لیے اچھا سال ثابت ہوگا. ریجنل چیئرمین ایف پی سی سی آئی ذکی اعجاز نے کہا منی بجٹ کسی صورت قبول نہیں کریں گے. حکومت نے ایف بی آر کا ہدف بڑھا دیا ہے، کاروبار ہوگا تو ٹیکس دیں گے. عہدیداروں نے مطالبہ کیا کہ شرح سود میں 5% تک نمایاں کمی لائی جائے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا معافی اور رہائی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کو خط لکھ دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے لکھے گئے خط کی کاپی منظر عام پر آ گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا معافی اور رہائی کی درخواست کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایف ایم سی کارٹسل میں ستمبر 2010 سے قید ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ نے 86 سال قید کی سزا سنا رکھی ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکی جیل میں 16 سال کی قید کاٹ چکی ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بطور وزیر اعظم اس معاملے میں مداخلت میری ذمہ داری ہے. گزارش ہے کہ آپ اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پر عافیہ صدیقی کی سزا معاف کر کے رہائی کا آرڈر کریں. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ملک بھر میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے داخلے روک دیے ہیں. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل پی ایم ڈی سی نے ملک بھر میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے داخلے روکنے کے لیے تمام میڈیکل کالجز کو رجسٹرار پی ایم ڈی سی کی جانب سے احکامات جاری کر دیے ہیں. اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے تناظروں میں داخلے نہ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.